بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر سی ایس ایس اسپائرنٹس. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. تیاری آپ کی زور و شور سے جاری ہوگی. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ انگریزی کے یا انگلش کے جن کو کیسے قابو کیا جائے، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایک ویڈیو اس پہ بھی بنے گی انشاءاللہ کہ ووکیبلری کیسے امپروو کی جائے اپنی. ٹھیک ہے، کیونکہ آبویسلی وہاں 3 گھنٹے کا پیپر ہوگا. اگر ایم سی کیوز کو سائڈ پہ رکھ دو تو آپ نے پہلے، جس طرح میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے جو ٹائمنگ ہے اس کو کیسے کریک کرنا ہے، تو اس میں 40 منٹ کا میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ اپنے آنسر کو آپ نے 40 منٹ کے اندر اندر لکھنا بھی ہے، اس میں اپنا سارا کنٹینٹ بھی کور کرنا ہے، انالیسس بھی کرنا ہے چیزوں کا، اور پھر کنکلوڈ بھی کرنا ہے، سمیٹنا بھی ہے. تو آپ کے پاس الفاظ کا ایک اچھا ذخیرہ ہوگا تو آپ کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، ورنہ بات یہیں پہ رہ جائے گی اور وہ لکھ نہیں پائیں گے آپ. تو اس کے لیے آپ کے پاس اچھی ووکیبلری ہونا بہت ضروری ہے. تو اب اس ووکیبلری کے جن کو کیسے قابو کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، انگریزی کا جن تو ہے ہی ہے، لیکن ایک چھوٹا جن بھی ہے جو کہ ہے ووکیبلری کا. ٹھیک ہے، الفاظ اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ کیسے اپنی بات کنوے کریں گے؟ اچھا، اب الفاظ کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. میں اگین الفاظ کو بھی، ورڈز کو بھی، ووکیبلری کو بھی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے انفارمل ووکیبلری، جو آپ روزمرہ کی گفتگو میں، بات چیت میں کوئی الفاظ استعمال کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کسی کو انفارملی کہہ رہے ہو کہ بھائی کرپشن کین بی ڈیمیجنگ فار گڈ گورننس، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہوئے تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو، اور آپ بات کا مقصد بھی اس کو کنوے کر رہے ہو کہ بھائی کرپشن اگر ہوگی تو گڈ گورننس کے لیے وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے، بہت زیادہ ہارمفل ہے، بہت زیادہ اس کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہے. نہیں کر سکتے، کرپشن کے ساتھ گڈ گورننس ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو یہ میننگ کنوے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو لکھنے میں اس کے جو ضابطہ کار ہے یا جو ریکوائرڈ لیول ہے آپ کی ووکیبلری کا، وہ تھوڑا سا اس سے اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ ہوتی ہے سیکنڈ کیٹیگری. پہلی کیٹیگری وہ انفارمل ووکیبلری والی. ٹھیک ہے، جو گفتگو میں جو بولتے ہوئے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ چل جاتا ہے، اگلے کو بات کنوے ہو جاتی ہے. لیکن سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے؟ سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ایگزیکٹ بریکٹ، وہ ایگزیکٹ اسپیکٹرم جس میں آپ کے ورڈ کو فال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اسی کی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ڈیمیجنگ سے ریپلیس کر دو ڈیٹریمنٹل کو، تو ڈیٹریمنٹل بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے اور وہ ایک فارمل کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو جو سیکنڈ والی ہوتی ہے وہ ایک فارمل آپ کہہ لو کہ کیٹیگری ہے، جس میں وہی بات آپ کنوے کر رہے ہو لیکن تھوڑا فارمل انداز میں. ٹھیک ہے، وہ جو ایگزامینر ہے آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہو. ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے نئی چیز ہوگی کہ بھائی ایگزامینر کو ہم کیسے رسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ جو چیک کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ رسپیکٹ کا کیا لینا دینا. نہیں بھائی، دیکھو جو چیک کر رہا ہے وہ آپ کا پیپر، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ زیادہ جانتا ہے وہی تو کسی کو پھر جج کر سکتا ہے نا، کسی کو ایگزامن کر سکتا ہے. ورنہ اگر اس کو اتنا نہیں پتہ جتنا اسے آپ سے کم اگر پتہ ہے تو وہ آپ کا ایگزامینر کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے اس کی انٹیلیجنس کو، اس کے نالج کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ وہ پراپر ورڈ، جس صحیح ویٹیج کا، صحیح ایکوریٹ قسم کا فارمل انداز میں جو بھی ورڈ بنتا ہے اس چیز کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیمیجنگ کی جگہ آپ ڈیٹریمنٹل اگر لکھتے ہو تو اٹس فارمل، آپ ایگزامینر کی ریسپیکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ جب پڑھے گا تو اسے سمجھ آئے گا کہ ہاں بھائی آپ نے بہت زیادہ انفارمل بھی نہیں ہوئے اور آپ تھرڈ کیٹیگری میں بھی نہیں چلے گئے. تھرڈ کیٹیگری کون سی ہے؟ تھرڈ کیٹیگری ہے کہ آپ اوور امپریس کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ اوور ڈو کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ لکھ رہے ہو ڈیواسٹیٹنگ. ٹھیک ہے، ڈیواسٹیٹنگ ٹھیک ہے، مطلب اٹ از آلسو اے ورڈ، اسی کی ایک نیکسٹ کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہو. اور شاید کسی اور جگہ پہ یہ فارملی بھی آپ لکھ سکو گے، لیکن جس کانٹیکس میں یوز کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا اوور ڈوئنگ ہو جاتی ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ بس تباہ کر دیتی ہے، تباہی کا باعث بن جاتی ہے اس کے لیے. نہیں، یہ اٹ از کالڈ اوور ڈوئنگ. یا آپ کوئی ایسا ایک رنگین قسم کا لفظ جو بڑے ہی کوئی فار فیسٹ قسم کا، آپ توپ کے گولے کی طرح کا لفظ لا کے رکھ دو اس کے لیے، تو وہ کہے گا کہ یار اتنا مشکل بنا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایزی ورڈ یوز کرو نا، ایزی اور فارمل ورڈ یوز کرو نا. تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ انگریزی کس ٹائپ کی چاہیے، ووکیبلری کس ٹائپ کی چاہیے. آپ نے نہ انڈر ڈوئنگ کرنی ہے نہ اوور ڈوئنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، نہ انفارمل ہونا ہے اور نہ بہت زیادہ ایکسیسو اوور ڈوئنگ کر جانی ہے. آپ نے بیچ میں رہنا ہے.
سیکنڈ کیٹیگری میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, رسپیکٹ کرنی ہے ایگزامینر کی, اسے آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ اسے امپریس نہیں کر سکتے, بلیو می. ٹھیک ہے, امپریس اگر آپ کے 100 میں سے 100 آ گئے نا کسی پیپر میں تو سمجھ جانا کہ آپ نے اسے امپریس کر دیا ہے, ادروائز وہ امپریس نہیں ہوا ہوگا. سمپل, کلیئر, شارٹ, ایزی کر کے بتا رہا ہوں بات. اچھا, اب یہ بات تو آپ کو ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب آتے ہیں اپنے مین مدعے کی طرف, جو کہ ہے کہ ووکیبلری آخر اپنی اب امپروو کیسے کی جائے گی. دیکھو بھائی, میں فار ایگزامپل آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں. جب میں اپنی تیاری کر رہا تھا, میری ووکیبلری بھی کوئی اچھی نہیں تھی. آئی ووڈ سے میں ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تھا, تو میری شاید میتھس میری انگلش سے زیادہ اچھی ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, یا میری فزکس شاید زیادہ بہتر ہوتی ہوگی میری انگریزی سے, میری انگلش سے. ووکیبلری میرے پاس ٹھیک تھی, مطلب ایک اچھا ذخیرہ ضرور تھا, لیکن میں وہ یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ذخیرہ سفیشینٹ تھا, مجھے اس پہ بلڈ کرنا تھا. تو میں نے جتنا ابھی تک ایکسپیرینس کیا اپنی تیاری کو میں اگر لے لوں, یا اس کے بعد اسپائرنٹ سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کا موقع ملا, ان کو سمجھنے کا موقع ملا, تو میں چیز کو ایزی بنانے کے لیے ایک ایگزامپل سی میں آپ کو فار ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ مجھے کیا طریقہ سوٹ کیا, یا مجھے کیا لگا کہ یار ایزی کیسے سمجھایا جا سکتا ہے بات کو. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یار الفاظ یاد رکھنا, ووکیبلری یاد رکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب آپ کہو گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, نام سے کیا تعلق ووکیبلری کا. دیکھو یار, نام کسی چیز کا نام ہے نا, اس کی پہچان ہے. تو اسی طرح کسی چیز کی پہچان, کسی بھی لیونگ اور نان لیونگ, یا کسی بھی ایکشن کی پہچان, وہ بھی تو آخر ایک نام ہی آپ اس کو دیتے ہو جسے ہم ورڈ کہتے ہیں. تو اس میتھڈ کو یا اس فارمولے کو میں بولتا ہوں کانٹیکسچولائزیشن. اب کانٹیکسچولائزیشن ہے کیا؟ ٹھیک ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ووکیبلری یا کوئی لفظ یاد رکھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہو. مثال کے طور پہ میں اکثر کسی بندے سے ملتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے کسی ایونٹ میں یا کہیں پہ بھی, آفس میں, تو میں کیا کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ میں مجھے پتہ ہے کہ مجھے وہ نام بتائے گا تو 99% چانسز ہیں کہ میں بھول جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو میں کرتا کیا ہوں, اگر فار ایگزامپل میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا نام ہے جی, اپنا اس نے نام بتا دیا, فار ایگزامپل اس نے کہا میرا نام حارث ہے. اب لیٹ سے میں ایک ایونٹ پہ ملا ہوں اس سے, ٹھیک ہے, ایونٹ XYZ اس کا نام ہے ایونٹ کا. تو میں کیا کروں گا, جب مجھے اپنا وہ کانٹیکٹ نمبر دے گا تو میں اس کے ساتھ لکھوں گا اس ایونٹ کا نام, کہ مسٹر حارث, نمبر شمبر اس کا جو بھی ہے, اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھ لیتا ہوں XYZ جو بھی ایونٹ کا نام تھا. تو میں نے اس کے نام کو کانٹیکسچولائز کر دیا کسی ایسی چیز سے کہ شاید مجھے اگر اس بندے کا نام نہ یاد رہے تو مجھے یہ ضرور یاد رہے گا کہ یار وہ مجھے اس ایونٹ پہ ملا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے لنک کرنے میں آسانی ہوگی. میں جب موبائل پہ اس کا نام, اس ایونٹ کا نام اگر لیٹ سے XYZ لکھوں گا تو ساتھ ہی اس کا نام شو ہو رہا ہوگا میری ایڈریس بک میں, تو مجھے اچانک سے یاد آ جائے گا. تو وہ نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ بندہ مجھے ملتا ہے یا مجھے اس سے کال کرنی ہے تو مجھے کانٹیکسچولائز میں نے کیا ہوگا کہ یار وہ بندہ مجھے فلانی جگہ پہ ملا تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, لیکن ملا مجھے اس ایونٹ پہ تھا. تو میں سرچ کروں گا, مجھے ایک دم سے اس کا نام سامنے فلیش کرے گا, 2-3 دفعہ اس سے انٹریکشن ہوگا, مجھے اس کا نام خود ہی یاد ہو جائے گا, مجھے اس ایونٹ کا نام اب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ آئی بات کی؟ میں نے کیا کیا, اس کو کانٹیکسچولائز کر دیا. میں نے کسی ایک ایونٹ سے یا کسی ایک سچویشن سے اس کو لنک کر دیا, اس کو ایسوسیٹ کر دیا. تو مجھے اگر وہ بندے کا نام بھی اگر یاد نہیں رہ رہا تو مجھے ایٹ لیسٹ یہ یاد ہوگا کہ فلانی جگہ پہ وہ مجھے ملا تھا, تو اس سے مجھے کہیں نہ کہیں اس بندے کا نام یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب اسی فارمولے کو, اسی ٹیکنیک کو الفاظ پہ اپلائی کرو. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھا اور اس میں آپ کے سامنے ایک لفظ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ کیا کیا, 2-3 دفعہ پڑھا, اپنے پاس شاید لکھ بھی لیا اور آگے چل پڑے. چانسز آر کہ وہ لفظ آپ نے تازہ تو اس ٹائم پڑھ لیا ہوگا, اپنے پاس لکھ بھی لیا ہوگا, شاید اس کا میننگ بھی لکھ لیا ہوگا, لیکن 2 دن بعد 3 دن بعد آپ اس کو بھلا چکے ہوگے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ ایک دم سے یاد کرو گے یار وہ کیا لفظ تھا, وہ میں نے کہیں پڑھا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہاں پڑھا تھا, اور وہ آپ سے مس ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بے شک لکھا ہوگا لفظ آپ کے پاس, اس کا معنی, لیکن آپ کو یہ نہیں یاد ہوگا کہ میں نے کس کانٹیکسٹ میں اس کو پڑھا تھا, کہاں پہ یہ فٹ ہوا تھا, کہاں کیوں
آتھر نے یا رائٹر نے اس جگہ پہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا تھا وہ آپ سے مس ہو گیا ہوگا. تو یہ کانٹیکسچولائزیشن والی ٹیکنیک ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سمرائز کرتا ہوں کہ لفظ یاد رکھنا, ووکیبلری یاد رکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے نام یاد رکھنا کسی کا. جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کسی ایونٹ کو, کسی جگہ کو, ٹھیک ہے, کہ کوئی سچویشن کو, کہ یار فلانی جگہ پہ وہ بندہ مجھے ملا تھا تو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا. فار ایگزامپل آپ کو پھر آپ لیٹ سے کسی آفس میں گئے ہیں, کسی ایسی دکان پہ گئے ہیں جو الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس بندے کا نام نوٹ کیا مسٹر ABC اور ساتھ لکھ دیا XYZ الیکٹرانکس. ٹھیک ہے, اور لکھ کے آپ بھول گئے. ٹھیک ہے, آپ چلے گئے. لیٹ سے 10 دن بعد کوئی آپ کے گھر میں یا کوئی آپ کا دوست کہتا ہے کہ یار کسی اچھی الیکٹرانکس کا بتاؤ, مجھے کچھ سامان لینا ہے. تو آپ کہو گے کہ یار الیکٹرانکس میں کہیں گیا تو تھا کسی دکان, مجھے اس بندے کا نام نہیں یاد آ رہا. لیکن سنس آپ نے اپنے پاس وہ نوٹ کیا ہوگا XYZ الیکٹرانکس, تو آپ جیسے ہی سرچ کرو گے اس کا نام بھی سامنے آ جائے گا اور آپ فوراً سے بتا دو کہ ہاں یار وہ فلانی دکان میں یہ بندہ ہے مسٹر ABC, اس سے مل لو جا کے, وہ آپ کو دے گا. تو کیا ہوا تھا, آپ نے بیسیکلی اس بندے کو ایسوسیٹ کر دیا تھا ایک جگہ کے ساتھ, ایک سچویشن کے ساتھ, ایک کانٹیکسٹ تھا آپ کے ذہن میں. تو یہی چیز اپلائی ہوتی ہے ووکیبلری پہ. کوئی بھی لفظ آپ ایسوسیٹ کر دیتے ہو کسی کانٹیکسٹ کے ساتھ, کسی سچویشن کے ساتھ, تو وہ یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. اب اس کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھیوری پارٹ تو سمجھ آ گئی کہ ووکیبلری کیسے آپ نے ایبزارب کرنی ہے, کیسے انکریز کرنی ہے, کیسے آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اب اس کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے. پریکٹیکلی اب ایسے کرنا ہے, میں اپنا لیٹ سے آپ کو ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں اوپینین ایڈیٹوریل بہت سارے پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, کبھی اخبار لے لیا تو اخبار میں پڑھ لیا, ادروائز ایپ ڈالی ہوتی تھی موبائل میں اور اس میں سے میں پڑھتا تھا. کوشش کرتا تھا کہ اپنے ساتھ میرے پاس کوئی نہ کوئی نوٹ بک ہو, پین ہو, جس میں اگر لیٹ سے میں بس میں بھی ٹریول کر رہا ہوں اور ساتھ پڑھ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ نوٹ کر لوں. صحیح ہے. نہیں تو موبائل میں ایک ایسی ایپ ہے جیسے گوگل کیپ کے نام سے, وہ میری بہت فیوریٹ میری ایپ ہے کیونکہ آپ آن دا گو اس پہ نوٹس لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو گوگل کیپ کے نام سے ایک ایپ ہے جو میں یوز کرتا تھا. تو جو بھی ورڈ ایسا جو کہ میرے لیے نیا تھا اور میں نے اس کو, مجھے اچھا لگا کہ ہاں یار یہ بات اس نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے فارمل انداز میں, بڑے ایزی کر کے سمجھا دیا, اور یہ لفظ بڑا پیارا بٹھایا ہے اس نے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہ لفظ, وہ پورا سینٹینس میں اٹھا کے اپنے پاس نوٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے, اور اس ورڈ کا میننگ بھی میں جلدی سے تلاش کروں گا گوگل پہ جا کے. اب تو ایزی ہو گیا, ڈکشنری آپ کے ساتھ آپ کو الگ سے کیری نہیں کرنی پڑتی. گوگل پہ گئے, میننگ سرچ کیا, اس کے ہو سکتا ہے لفظ کے 2-3 میننگز ہو, تو آپ نے وہ 2-3 میننگز وہاں پہ اپنے پاس نوٹ کر لیا اور دیکھ لیا کہ ہاں یار اس کانٹیکسٹ میں اس کا کون سا میننگ فٹ بیٹھ رہا تھا. اب اس سے ہوا کیا, اس سے ہوا یہ کہ میں نے ورڈز نہیں صرف نوٹ کیے, میں نے ساتھ ان کے وہ پورے سینٹینسز نوٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اس ورڈ کے کانٹیکسٹ کو بھی ساتھ اپنے نوٹ کر لوں. جیسے میں نے اس بندے کا نام یاد رکھنے کے لیے کانٹیکسٹ اس کے ساتھ میں نے نوٹ کیا تھا, اسی طرح ورڈ کے ساتھ اس کا پورا کانٹیکسٹ نوٹ کر لو. اگر کسی لفظ کے فار ایگزامپل آپ نے جب سرچ کیا 2-3 مطلب مل رہے ہیں, تو آپ ان کے سینٹینسز اپنے پاس نوٹ کر لو کہ اس سینٹینس میں, اس کانٹیکسٹ میں اس کا یہ میننگ بنے گا, اس کانٹیکسٹ میں یہ میننگ بنے گا, اور اس آرٹیکل میں جو اس نے یوز کیا ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں اس میننگ کے ساتھ وہ لفظ کا استعمال کیا اس نے. اب اس سے ہوگا یہ کہ دیکھو, نمبر 1 یہ کہ آپ نے جب کسی بھی ورڈ کو لنک کر دیا اس سچویشن کے ساتھ, تو آپ نے فرسٹ اپنی آنکھوں سے اس کو گزارا, اپنے مائنڈ میں بٹھایا, پھر آپ نے اس کو لکھا. جب آپ لکھو گے, آپ کے ہاتھ سے وہ گزرے گا, تو ہوگا یہ کہ آپ کو زیادہ ایزی ہوگا میمورائز کرنا, کیونکہ آپ کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ کے جتنے زیادہ سینسز انوالو ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ وہ آپ کی جلدی آپ کی یادداشت کا حصہ بنتا ہے, اور اتنے ہی زیادہ وہ سسٹین کرتا ہے, لمبے عرصے تک وہ آپ کی یادداشت میں موجود رہتی ہے چیز. تو آپ نے اس کو دیکھا بھی, پڑھا بھی, اور پھر لکھ بھی لیا. ٹھیک ہے, اور جب آپ نے لکھا بھی تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ صرف ورڈ لوگ لکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میننگ لکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یار اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس سے اچھا آپ ڈکشنری خریدو, ہائی لائٹر پکڑو اور وہ ہائی لائٹ کر لیا کرو, اور پھر جب فارغ بیٹھے ہو تو ایک ایک کاغذ کو پلٹو اور دیکھو کیا کیا ہائی لائٹ کیا تھا. اٹ از ناٹ این ایفیشینٹ وے ٹو ڈو. آپ کی ووکیبلری انکریز کرنے کا یہ کوئی ایفیشینٹ اور اچھا طریقہ تو نہیں ہے,
کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے وہاں پہ سینٹینسز لکھنے ہیں, الٹیمیٹلی آپ نے وہاں پہ پورے پورے پیراگرافس لکھنے ہیں, اور ان کا سینس بننا چاہیے. الفاظ بیسیکلی آپ کی بات کو سینس دے رہے ہوں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف وہ ورڈ نہیں لکھنا, آپ نے اس کے ساتھ پورا سینٹینس لکھنا ہے, اور کوشش یہ کرو کہ وہ پورا سینٹینس جس میں وہ لفظ تھا جو آپ نے پڑھتے ہوئے اس کو نکالا وہاں سے, تو وہ پورے کا پورا سینٹینس وہاں پہ لکھ لو اور اس کا مطلب ساتھ لکھ لو. اور پھر جب آپ کل کو مزید اپنی رائٹنگ پریکٹس جاری رکھو گے تو کوشش یہ کرو کہ وہ جو آپ نے ایک اپنا ورڈ ووکیبلری کا جو بینک ہے ان دا فارم آف سینٹینسز وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, تو ادھر سے نا ایک دم سے جب آپ لکھو گے, لکھنے کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کرو گے تو آپ کو خود ہی کلک کرے گا کہ یار میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ایسی کوئی بات میں نے شاید لکھی ہوئی بھی ہے وہاں پہ. آپ اس کو جاؤ وزٹ کرو, دیکھو کہ ہاں کون سا ایسا سینٹینس ہے جو آپ کو وہاں پہ کسی جگہ پڑھتے ہوئے اچھا لگا تھا, آپ نے لکھ لیا تھا, اور اس کو استعمال کرو پھر. ٹھیک ہے, میں نے اب پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھو. آپ نے کوئی چیز اچھی پڑھی, اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا, اور پھر جب آپ اپنی رائٹنگ پریکٹس کر رہے تھے, کوئی ایسے لکھ رہے تھے, کوئی کویشچن اٹیمپٹ کر رہے تھے, تو آپ کو خود یاد آئے گا کہ ہاں یار یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے دماغ میں ہے, یہ بات کہیں میں نے پڑھی تھی اور مجھے اچھی لگی تھی, اس میں بڑا اچھا لفظ بھی استعمال ہوا تھا. تو کوئی پرابلم نہیں, آپ وہ کھولو اپنے نوٹس جو آپ نے سائڈ پہ کر کے اپنی ووکیبلری کے لیے کوشش کرو کہ ایک رجسٹر یا کوئی ایک اپنے پاس نوٹ بک اپنی لازمی رکھو, اور وہاں پہ وہ سینٹینسز اچھے اچھے نوٹ کرو. تو آپ اس کو جاؤ ریوزٹ کرو, وہاں سے اٹھاؤ اور استعمال کرو. وہ آپ کے لیے ہی ہے, استعمال کرنے کے لیے ہی ہے. وہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جو آپ نے کھولا ہوا ہے, جب آپ کو اس میں سے وڈرا کرنا ہے اور کہیں پہ استعمال کرنا ہے تو وہ کرو. ٹھیک ہے, یہی طریقہ ہوگا. ابھی تک میں نے جو بات کی کیا کہ اپنے جو بھی ووکیبلری جو یاد کر رہے ہو اس کو کانٹیکسچولائز کرو. ٹھیک ہے, ورڈ سے زیادہ ورڈ کس سچویشن میں یوز ہوا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سچویشن کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب وہ آپ کو پتہ ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ ورڈ خود ہی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا جب آپ بار بار لکھو گے. دیکھو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں کہ اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے. میں صرف شاید آپ کو دوبارہ سے وہی چیز بتا رہا ہوں جو آلریڈی آپ کو پتہ ہے, لیکن میں بھی آپ اس چیز کو لائٹلی لے رہے ہو. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اٹس اے ریٹن ایگزام, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کے سمجھنے میں, لیکن میں پھر بھی کہوں گا اٹس اے ریٹن ایگزام. اس میں آپ کی ایک ایک چیز جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ نے لکھ کے بتانی ہے اگلے کو. اب لکھنے کے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس آپ نے سوچا آپ نے لکھا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں, آپ نے جو وہاں پہ بات کرنی ہے وہ ایک وزن کی بات کرنی ہے. پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی بندہ سوچ سمجھ کے کوئی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایفرٹ لیسلی کرنی ہے, ایفرٹ لیسلی. وہاں پہ جا کے اگر آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں کیسے کہوں, تو بس اٹ مینس کہ دیٹ واز اٹ. ٹھیک ہے, کہ ختم. اس سے زیادہ یہ ایک ہرڈل ہے جسے اب آپ نہیں پار کر. یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہوگا. جس وقت آپ وہاں پہ بیٹھ کے سوچ میں پڑ گئے کہ میں جو سوچ رہا ہوں یہ میں کیسے بولوں, اٹ مینس کہ آپ اب اس ہرڈل کو اوور کم نہیں کر پاؤ گے. ٹائم ضائع ہو جائے گا, ٹائم چلا جائے گا. دیٹ وڈ بی دی اینڈ انفارچونیٹلی. میں خدا نہ خواستہ, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, ایسی نوبت نہ آئے. اسی لیے ضروری ہے کہ ابھی سے اس ریٹن ایگزام کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کرو. کچھ ایلیمنٹس میکرو لیول پہ ہیں, بڑے بڑے ہیں, جیسے آپ نے سیلیبس کور کرنا ہے, جیسے آپ نے پاس پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آبویسلی اپنی ووکیبلری بھی آپ نے بڑھانی ہے اور وہ ساری چیزیں آپ نے کور کرنی ہیں. لیکن مائکرو چیزیں ہیں ایسی جن پہ زیادہ لوگ شاید دھیان نہیں دیتے اور ان کو زیادہ فوقیت نہیں دے رہے ہوتے, ان کو زیادہ ڈیو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. اور ان میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں کہ یار کیسے آپ نے ہر چیز کا ایک بلو پرنٹ اپنے پاس تیار کرنا ہے. ہر سچویشن, کسی سچویشن میں پھنس گئے ہو وہاں پہ, تو کیسے نکلنا ہے اس سے, کیسے اپنی بات کو آگے کنیکٹ کر کے کہیں سے نکل جانا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنی تھاٹ وہاں پہ لکھ بیٹھے ہو اور آپ کو اس کو سمیٹنا نہیں آ رہا, تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یار میں اس کو کیسے موڑ کے کسی اور ٹریک پہ ڈال کے اور آگے جا کے اس بات کو ختم کر سکتا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ آپ کو اپنی گاڑی اس ٹریفک میں سے نکالنے میں آسانی دے گی. تو انہی میں سے یہ ایک چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. لوگ ورڈز یاد کر لیں گے, رٹا لگا لیں گے,
لیکن وہاں پہ جا کے وہ رٹا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. انہیں لفظ تو آتے ہوں گے لیکن انہیں الفاظ کا استعمال نہیں آتا ہوگا. جس وقت آپ الفاظ کا استعمال سیکھ گئے, کانٹیکسچولائزیشن سیکھ گئے, مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی وہاں پہ بات سمیٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی رستہ ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہوگی جو کہ آپ وہاں پہ کچھ لکھ کے ایک رستہ پکڑ کے اور بات کو آگے بڑھا پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں ہوں گی. ووکیبلری تو آبویسلی اس پہ بات کرنی ہی کرنی تھی, لیکن وہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اسی سے کہیں نہ کہیں لنکڈ ہیں, اور یہ آپ کی تیاری میں ایکسٹرا ایفرٹس آپ کے لگانے سے آپ 2-3 شاید مارکس ایڈ کر لو گے وہاں پہ اپنے. ٹھیک ہے, اور ایک ایک نمبر پہ, ایک ایک مارک پہ پتہ نہیں کتنے سیٹوں کے وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ مائکرو چیزیں نا. زیادہ مقصد میرا یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ مائکرو چیزیں بتاؤں. میکرو آپ کو پتہ ہے, پڑھنا آپ سب کو آتا ہے, پیپرز آپ کویشچن اٹیمپٹ کر لو گے, یہ جو پاس پیپر آپ کر رہے ہو سب کچھ کر لو گے, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی کہ جو شاید ابھی آپ ان پہ دھیان دے دو گے تو اینڈ میں جا کے آپ کو باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانٹیج رہے گا, کیونکہ وہ بھی سارے کے سارے لوگ یہی چیزیں پہلے سمجھ کے آئے ہوں گے, لیکن انہوں نے اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مس کر دیں جو آپ کو پتہ ہیں تو آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال بات کو میں سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اپنی ووکیبلری ابھی سے کوشش کریں, وہ جو کیٹیگری 2 ہے اس کے مطابق لے کے آئیں, اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اوپینینز ایڈیٹوریل زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بکس بھی پڑھیں لیکن اوپینین ایڈیٹوریل زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے, اور وہ آپ کو کیسے بہت زیادہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی, لیکن کیسے وہ آپ کو دھیرے دھیرے اتنا ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پہ ایک اچھا 20 نمبر کا جواب لکھ کے آ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ایک اچھا وہاں پہ اٹیمپٹ کر کے آ جاؤ گے پیپر انشاءاللہ اپنا. اس کے لیے ایک اور ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. فی الحال کے لیے کیٹیگری 2 میں آؤ. ٹھیک ہے, ووکیبلری کی جو میں نے بات کی, الفاظ کون سا استعمال کرنا ہے, شروع میں اس پہ بات ہو چکی ہے. اینڈ سیکنڈ کہ کانٹیکسچولائز کرنا سیکھو, الفاظ کو جوڑنا سیکھو سچویشنز کے ساتھ, اور ان سچویشنز کو اپنے پاس لکھو اور پھر ان کا استعمال کرو اپنی رائٹنگز میں. یہ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ ایڈوانٹیج میں رہو گے. ٹھیک ہے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سو آل دا بیسٹ, دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.